اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اور انہیں ابراہیم کی سرگزشت سناؤ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ تم کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بتوں کو پوجتے ہیں، سو تم جو چاہے کہتے رہو، ہم ان کی پوجا پر برابر جمے رہیں گے۔ ابراہیم نے کہا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہم یہ سب نہیں جانتے، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم نے ان پر غور بھی کیا ہے جنہیں تم پوجتے رہے ہو؟ تم بھی، تمہارے اگلے باپ دادا بھی۔ سو میرے تو یہ سب دشمن ہیں اللہ رب العالمین کے سوا۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ ابراہیم یہ سب کہہ چکا تو اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، اور باغ راحت کے وارثوں میں مجھے بھی ایک وارث بنا، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن اے پروردگار مجھے رسوا نہ کر۔ فرمایا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہی کامیاب ہوں گے جو قلب سلیم لے کر خدا کے پاس آئیں گے۔ اس دن جنت خدا سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم گمراہوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوچھتے تھے؟ اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری کچھ مدد کریں گے یا آج خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ پھر وہ بھی اور یہ بھٹکے ہوئے لوگ بھی اس میں اوندھے منہ جھونک دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب۔ وہاں وہ آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے لیڈروں سے کہیں گے، خدا کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، جبکہ تمہیں خداوند عالم کے برابر ٹھہراتے تھے۔ پھر اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے کہ ہمیں تو ان مجرموں ہی نے گمراہ کیا۔ سو اب نہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے، نہ کوئی گرم جوشی سے محبت کرنے والا دوست۔ اب تو اے کاش ایک دفعہ پلٹنا نصیب ہو کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ نوح کی قوم نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلا دیا۔ جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تمہیں مان لیں، درا حالے کہ تمہاری پیروی تو رذیلوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ نوح نے کہا، مجھے کیا معلوم جو وہ کرتے رہے ہیں، ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے، اگر تم سمجھنا چاہو۔ اس وقت تو وہ آگے بڑھ کر مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور میں ان اہل ایمان کو تمہاری خوشنودی کے لیے دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔
اس پر وہ بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے۔ بالآخر نوح نے دعا کی کہ میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اس لیے تو اب میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں انہیں نجات عطا فرما۔ چنانچہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور باقی سب لوگوں کو اس کے بعد ہم نے غرق کر دیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ اسی طرح عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے؟ کیا ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہو گے گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے؟ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالو گے تو جبار بن کر ہاتھ ڈالو گے۔ سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اس سے ڈرو جس نے تمہیں وہ چیز عطا فرمائی ہے جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ اس نے تمہیں جانور اور بیٹے عطا فرمائے ہیں اور باغ اور چشمے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والے نہ بنو۔ کچھ نہیں، تم جو باتیں کر رہے ہو یہی عادت اگلوں کی بھی رہی ہے۔ یہ محض تمہارے ڈراوے ہیں، ہم پر ہرگز کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ بالآخر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے بھی انہیں ہلاک کر ڈالا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم انہی نعمتوں میں اطمینان کے ساتھ رہنے دیے جاؤ گے جو یہاں تم کو میسر ہیں، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے آپس میں گتھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کو کھود کر اسی طرح فخر جتاتے خوش خوش گھر بناتے رہو گے؟ سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اور ان حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے کچھ نہیں، تم پر تو کسی نے بری طرح جادو کر دیا ہے جس سے تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہی ہو، اس لیے کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے اور ایک مقرر دن کی باری تمہارے لیے ہے۔ اور سنو، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک ہولناک دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس پر بھی انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں، سو پچھتاتے رہ گئے۔ بالآخر انہیں عذاب نے آ لیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں، وہ زبردست بھی ہے
اور نہایت مہربان بھی۔ لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ خدا کے بندو، کیا تم شہوت رانی کے لیے دنیا کے لوگوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے گزر گئے ہو۔ وہ بولے کہ اے لوط، اگر تم ایسی باتوں سے باز نہ آئے تو یہاں سے لازماً نکال باہر کیے جاؤ گے۔ لوط نے جواب دیا، کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے اس عمل سے سخت بیزار لوگوں میں سے ہوں۔ تب اس نے دعا کی، میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل کے انجام سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ سو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، ایک بڑھیا کے سوا جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ پھر اس کو اور باقی سب لوگوں کو ہم نے ہلاک کر مارا اور ان پر پتھروں کی ہولناک بارش برسا دی۔ تو کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر برسائی گئی، جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور تیرا پروردگار، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔